کے مطابق اسرائیلی میڈیا نے بغیر کسی سرکاری وضاحت کے ڈیمونا جوہری ری ایکٹر کے بند ہونے کی خبر دی ہے۔ ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ ڈیمونا نیوکلیئر پاور پلانٹ میں کام 18 جون سے بند ہے اور اس کے بند ہونے کی وجوہات یا مدت کے بارے میں کوئی سرکاری وضاحت نہیں دی گئی ہے۔ اسرائیل کی ایران پر 12 دن تک جاری رہنے والی جارحیت کے جواب میں ایران نے میزائلی حملوں میں شمالی جنوبی اور وسطی اسرائیل کو نشانہ بنایا، جن میں ایک بڑا فضائی اڈہ، ایک انٹیلیجنس کا مرکز اور ایک لاجسٹک بیس شامل ہے۔ امریکہ اور دہشت گرد صہیونی حکومت کی 12 روزہ جارحیت میں تقریباً 1000 ایرانیوں کی شہادت کے نتیجے میں ایران میں محرم اور عاشورہ حسینی کی فضا گزشتہ برسوں سے مختلف رہی، اور ایران حسین تابت پیروز است یعنی حسین کا ایران ہمیشہ فاتح ہے کے سلوگن کے ساتھ شہدائے کربلا کو یاد کیا گیا، اور محرم کے ان 10 دنوں میں وقت کی یزیدی طاقتوں کے مقابلے کے لیے جذبہ حریت حسینی غالب رہا۔ یمن پر غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کے بعد یمن کی مسلح نے بھی جواب میں مقبوضہ فلسطین پر 2 میزائل فائر کیے۔ یمن کی مسلح افواج کے ان جوابی حملوں کے بعد مقبوضہ فلسطین میں خطرے کے سائرن بجنے لگے۔ صہیونی سیکیورٹی ادارے نے ابھی تک ان میزائلوں کے ہدف اور تباہی کے نتائج کا اعلان نہیں کیا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ نے خود مختار ملک ایران کی جوہری تنصیبات پر کھلم کھلا حملہ کر کے ایک خطرناک مثال قائم کی ہے۔ چینی وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ ایران کے جوہری مسئلے پر چین کا موقف واضح اور مستقل ہے۔ چین ایران کی جوہری ہتھیار تیار نہ کرنے کی ایرانی سپریم لیڈر کی یقین دہانی کی قدر کرتا ہے اور جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT پر دستخط کنندہ کی حیثیت سے ایران کے پرامن جوہری توانائی کا حق کا احترام کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ برائے مقبوضہ فلسطینی علاقے فرانسکا البنیز نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تمام تجارتی و مالی تعلقات منقطع کر دے۔ انہوں نے کونسل میں ایک رپورٹ قبضے کی معیشت سے نسل کشی کی معیشت تک بھی پیش کی، جس میں ان 60 سے زائد کمپنیوں کے نام شامل ہیں جو فلسطینیوں کے خلاف جبر اسرائیل کی مدد کر رہی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے آباد کاری منصوبے، فلسطینی زمینوں پر قبضے، نگرانی، قتل و غارت اور جبری بے دخلی جیسے اقدامات میں معتمد کارپوریٹ ادارے شامل ہیں، جن میں اسلحہ ساز کمپنیاں، ٹیکنالوجی کمپنیاں، بھارتی مشینری تیار کرنے والے ادارے اور مالیاتی ادارے شامل ہیں۔ دنیا کی معروف کاروباری شخصیت ایلون مسک نے امریکہ میں ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ عالمی میڈیا کے مطابق ایلون مسک نے نئی سیاسی جماعت امریکہ پارٹی بنانے کا اعلان اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کیا۔ انہوں نے اپنی پارٹی کو امریکہ میں رائج 2 بڑی جماعتوں ریپبلکن اور ڈیموکریٹک کی روایتی نظام کا متبادل قرار دیا۔ اپنے پیغام میں مسک نے کہا ہے کہ موجودہ نظام میں ملک کو کرپشن اور بد انتظامی کے ذریعے تباہی کی طرف دھکیل دیا ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایسی قیادت سامنے لائیں جو صرف طاقتور طبقے کی نہیں بلکہ عوام کی خدمت کرے۔